محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام آغاز رمضان اسپیشل جس کا آغاز ہم نے یکم رمضان کو کیا تھا، بحمداللہ آج 28واں روزہ ہے پاکستان میں، اور 28واں پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پورے پاکستان سے ممتاز علماء، دانشور، اسکالر، صاحب نگاہ افراد اور وہ افراد جن کا ایک ورلڈ ویو ہے، جو دنیا کے مسائل کو جانتے ہیں، جو اسلام کی سربلندی سے واقف ہیں، اور ایک مسلسل جد و جہد پر جن کا یقین ہے، ایسے مہمان ہمارے پاس تشریف لاتے رہے تواتر کے ساتھ، اور ان سے ہم بہت ساری باتیں سیکھتے رہے، بہت سارے موضوعات پر ان سے ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوا۔ خواتین و حضرات، پچھلے 6 دن سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی، خوش قسمتی کہ ڈاکٹر صاحب 2 دن مزید ہمارے ساتھ ہیں، یعنی آج اور کل بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم ان سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے بالکل نہ محتاج ہیں، نہ آپ کو ضرورت ہے۔ ممتاز عالم دین ہیں، ممتاز مفکر ہیں، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں۔ لاہور میں واقع کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے آپ نے 1954 میں MBBS کیا، کچھ عرصے پریکٹس کی، اس کے بعد آپ دین کے خادم کی حیثیت سے آپ نے علم اٹھایا اور آج تک غیر متزلزل انداز میں اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں آپ بذریعہ ٹیلی فون۔ ہمارے نمبرز ہیں 5221-730 اور 0900-2799۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، کل جو گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی، انقلاب ایکسپورٹ کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر مدینے کے انداز کی ریاست کا قیام، اور پھر ہم سب کی اجتماعی دعا یہ تھی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی مبارک ساعتوں میں تخلیق کیا، قائم کیا، عالم وجود میں آیا، اور یہیں سے یہ بات آگے چل سکتی ہے، ایک رول ماڈل جو آپ کو مطلوب ہے۔ پھر آپ خلافت علی منہاج نبوت کی طرز کا ایک نظام چاہتے ہیں، جو آپ کے جو اسٹیجز ہیں، مختلف مراحل ہیں، وہ یہ بتاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے یہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت کے معنی نیابت، اور یہ جو علم سیاسیات ہے اس میں حاکمیت کے مقابلے کی اصطلاح ہے۔ اسلام میں حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے جو کچھ فرشتوں سے کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو خلافت ہی کے لیے انسان کی در حقیقت تخلیق ہوئی ہے، خلافت عرضی کے لیے۔ یہ تو ہے اصل خلافت۔ اب خلافت کا جو ایک اصول نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے، اس کو ایک مثال سے واضح کیا کرتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے کہہ لیجئے، 80 سال پہلے کیجئے، ہم انگریزوں کے غلام تھے۔ ہمارا بادشاہ یا ملکہ وہ انگلستان میں ہوتے تھے، دہلی میں ان کا وائس رائے ہوتا تھا، یہ خلیفہ تھا۔ اب جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو حکم بھی جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا آتا تھا، وائسرا کا کام تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس میں وہ کوئی چو چلا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حاکم تو وہ ہے، یہ خود تو نہیں ہے۔ البتہ جہاں ان کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں اب یہ وائسرا کا کام ہے کہ وہ حالات کو دیکھ رہا ہے، آن دی اسپاٹ موجود ہے، دیکھے کہ جو ان کی امپائر ہے اس کے مصلحتوں میں بہترین پالیسی کیا ہوگی اسے اختیار کر لیں۔ یہی خلافت ہے، جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو امپلیمنٹ کرو، اس میں تم کوئی ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جہاں نہیں ہے گویا کہ اللہ نے وہ تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے میدان، تم اپنی بہترین ججمنٹ استعمال کرو اور وہاں پہ فیصلہ کر لو۔ اب اس میں سمجھنے کی بات جو ہے بہت اہم، خلافت کا ایک دور وہ تھا جبکہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک خلافت شخصی تھی۔ نبی جو وقت کا ہوتا تھا وہی اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا ذاتی طور پر، اس لیے کہ اس کا ایک وائرلیس کنیکشن جو ہے وہی کا وہ اللہ کے ساتھ تھا۔ اللہ کا حکم آیا، امپلیمنٹ کیا، جہاں حکم نہیں ہے وہ اپنی ججمنٹ استعمال کی۔ اور اس میں یہ ہے
کہ خلافت جو ہے نبوت کے ساتھ چلتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب ایک بڑی فنڈامنٹل چینج آئی خلافت میں کہ اب خلافت اجتماعی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آئے ہیں قرآن میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں، تمہیں شخصاً تمہیں ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا۔ لیکن اب مسلمانوں کے بارے میں سورہ نور کے اندر آیت آئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خلافت عطا فرمائے گا فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ اب جو خلافت ہو گئی ہے دس از دی کلیکٹیو کیلیفیٹ۔ اچھا، ساتھ ہی دنیا میں یہی تبدیلی آئی ہے، پہلے بادشاہت تھی، شخصی بادشاہت، فرعون وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، خدا بنا بیٹھا ہے، نمرود۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے سوشل ایولیوشن کے ساتھ، اب ڈیموکریسی آئی، وہ ساورنٹی ایک شخص سے ہٹ کر عوام کے پاس آ گئی، گویا کہ اب وہ عوامی حاکمیت کا معاملہ ہو گیا، پہلے وہ ایک حاکم بیٹھا ہوا تھا، اب عوام حاکم ہے۔ اسی طرح جب تک نبوت جاری تھی خلیفہ ایک واحد ہوتا تھا اپنی ذات میں جو نبی تھا۔ حضور بھی مدینے میں جیسے ہی حکومت قائم ہوئی ہے تو کون خلیفہ تھا وہاں، اگرچہ حضور کے یہ لفظ استعمال ہوتے نہیں ہیں، آپ جو حیثیت ہے خاتم النبیین سید المرسلین، اس کے ساتھ یہ لفظ جو ہے نہیں استعمال نہیں، ظاہر بات کون تھا خلیفہ، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن آپ کے بعد اب یہ مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے، یہ خلافت جو ہے اس میں اصول کیا ہوگا، اب جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہ تو آپ نے نافذ کرنا ہے، نصوص قرآن اور سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو آپ نافذ کریں گے۔ لیکن جہاں وہ احکام نہیں ہے، یہ امر و ہم ہے قرآن مجید کی اصطلاح، اللہ نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، اس میں آپ آپس میں مشورہ کریں، شورائیت کا بہترین نظام قائم کریں، اجتہاد کریں، اجتہاد کے بارے میں پھر طے کریں کون سا اجتہاد جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا۔ تو یہاں اس اعتبار سے وہ جو ڈومین ہے، جو امر و ہم ہے، اس میں ہم عہد حاضر کی جدید ترین جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں انہیں ہم یہاں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی ایک خطہ عرضی کی آپ بات کر رہے ہیں یا پوری کل کائنات کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اصل میں تو یہ آغاز تو لازماً ہوگا فطری طور پر کسی ایک ملک میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی صورتحال کیا اس کے بعد تو یہ کہ پوری دنیا میں یہ آئے گی۔ اچھا، آج 2007 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس تصور کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں، اس کی عملی جو قدم کس انداز سے اٹھ سکتا ہے، کیا تصوراتی خاکہ ہے؟ تصوراتی خاکہ یہ ہوگا کہ اگر ایک ملک کے اندر واقعتاً ایک وہ جو کلیکٹیو ول ہے وہ پیدا ہو جائے، اجتماعی ارادہ، جیسے مدینے میں ریاست قائم ہوئی تھی اس سے انقلاب ایکسپورٹ ہوا، اسی طرح آگے بڑھی یہ بات بڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات رہے گی جاری۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علیق صاحب۔ جناب ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ مسلم شریف میں دو حدیثیں ہیں، جی ایک تو یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے، جی، اور دوسری یہ فرمایا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی چاہے دنیا میں 2 آدمی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک، تو اب خلیفہ کون ہے؟ ٹھیک ڈاکٹر صاحب سوال۔ اس وقت تو ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور کا جو حکم تھا یا خبر تھی الائمۃ من قریش، اس کے بارے میں پھر اجماع امت ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے لازم نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے حالات کے مطابق حضور نے وہ بات کہی تھی کہ عرب، کیونکہ الفاظ یہی آتے ہیں، عرب قریش کے سوا کسی اور کی سرداری کو جانتے ہی نہیں، تو اس لیے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ قریش میں سے ہوتے۔ باقی 12 جو خلفاء کی حدیث ہے اس کی بہت مختلف تعبیرات ہیں، وہ تو پھر بہت تفصیل طلب ہے معاملہ، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مدینے سے انقلاب آگے بڑھا، قرن اولیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آج 2007 میں کس طرح اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت بات عرض کی نیشنل اسٹیٹ کا تصور، آپ نے فرمایا کہ نہیں MNCs آ گئی ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز وہ لے کے چل رہی ہیں، لیکن یہاں پر ہم بات نہیں کر رہے اکنامک امپیریلزم کی، ہم بات کر رہے ہیں فزیکل امپیریلزم کی، جس طرح کی بات چلی پچھلی صدی میں بھی واقعات ہوئے۔ آج فرض کیجئے پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ